وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 48 سے 54 تک آج کا سبق ہے، اور آج کا درس کا نمبر 20-12 ہے. آج کا موضوع کیا ہمیں ظاہر دنیا کا پکا دھوکہ لگ چکا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خدا کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ. پھر غور کرو، تمہارے رفیق کو مطلق سودا نہیں، وہ تو تم کو عذاب سخت کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا صلہ خدا ہی کے ذمے ہے، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 48. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کا القاء فرماتا ہے، یعنی انبیاء کی طرف حق کا القاء فرماتا ہے، اور وہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. سامعین کرام، آیات جو ہیں بڑی اہم ہے. دیکھیں، حق کیا ہے یہ ہم اپنی عقل سے پتہ نہیں لگا سکتے. حق کا تعلق غیب سے ہے، کیونکہ ہماری منزل غیب ہے، ظاہر نہیں ہے، باطن ہے. اور ہمارے پاس جو دماغ ہے، جو عقل ہے، اس کی پہنچ جو ہے وہ صرف ظاہر تک ہے. ہماری منزل تو باطن ہے، آخرت ہے، اللہ ہے. تو ہمیں اپنے مقصد حیات کا اپنی عقل سے پتہ نہیں چل سکتا. ہاں، دلائل موجود ہیں، لیکن جو حقیقت ہے، یعنی اللہ کا راستہ اور حق اور سچ، اس کا تعلق تو باطن سے ہے. اب یہ چیز جو ہے، دیکھیں، پہلی وحی جو نازل ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس میں؟ علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. وہی آنے کی وجہ یہ تھی کہ انسان کو وہ علم دے جو اس کو معلوم نہیں تھا اپنی عقل سے.
تو اب جب وہ عقل یعنی جو وہ علم آ جاتا ہے اور ایک مستند ذریعے سے ایک سچے انی لکم رسول امین کہ میں تمہارے پاس امانت دار رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بات پہنچانے والا ہوں. اب جو رسول ہمیں بات کہے اس کو ہم نے مان لینا چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دے، جس چیز کا حکم دے اس کو تم لے لو، قبول کرو، اس کے مطابق عمل کرو، اور جس کام سے روکے اس سے رک جاؤ. ہمیں نہیں معلوم کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، کون سا کام ہے، کون سے کام ہیں جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اور کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں اللہ سے دور لے جاتے ہیں. اس کا فیصلہ ہم عقل سے نہیں کر سکتے. اللہ کا راستہ، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، خود لے لی ہے اپنے ذمے. ان علینا للہدیٰ، ہدایت انسان کو نیک راستہ بتانا. ہدایت کیا ہے؟ صراط مستقیم، دین اسلام. قرآن کیا ہے؟ ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہ دیکھیں، یہ باتیں ہمیں محسوس ہونی چاہیے. آج جو ہے ہم حق سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ہدایت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. قرآن آج ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، اس کو ہم نے کتاب تلاوت بنا دیا ہے، ناظرہ. آپ دیکھ لیں، ہماری ساری توجہ اس کے ظاہر کی طرف ہے. تجوید، بے شک تجوید ہونی چاہیے اور الفاظ کا وہ یعنی قرات میں خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس کے معنی کو سمجھیں، اس کے مطلب کو سمجھیں. اور بعض اوقات تو یہ ہے کہ بس وہ کیا وہ یہ امت خرافات میں کھو گئی. وہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، مجھے پورا یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کا یہ جملہ ہے، یہ امت روایات میں کھو گئی، خرافات میں کھو گئی. اب خرافات کیا ہے؟ ظاہری باتیں، ظاہری باتیں. ہم سب ظاہر کی طرف متوجہ ہیں. میں مسلمانوں کی، آج کی مسلمان کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہمارا مدعا ہے، باطن ہمارا مدعا نہیں ہے. ہم لوگ ظاہر کے لیے زندہ ہیں، باطن کے لیے نہیں ہے. تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، یہ کیفیات جو ہیں یہ ہم سب کو سوچنی چاہیے. یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں 48 نمبر، قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. غیب یعنی باطن کا علم تو اس کو ہے. اب ہم نے جانا ہے. دیکھیں، انسان آیا ہے، اس کی منزل اللہ ہے اور اس کو اللہ کے راستے پر چلنا ہے. اب اللہ کا راستہ کون بتائے گا ہمیں؟ یہ ذمہ داری اللہ کی ہے. وہ جانتا ہے کہ وہ اپنا راستہ ہمیں خود بتائے گا. اور ہم نے تو دیکھیں ہماری جو کیفیت ہے، ہم نے یعنی ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے اچھا کوئی، یعنی جو میں کر رہا ہوں، جس راستے پر میں چل رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. داعی کو ہم کہتے ہیں، وائس کو ہم کہتے ہیں کہ مجھے مت سناؤ. عام طور پہ دیکھیں، ہم جو اچھی باتیں ہوتی ہیں یا جو دعوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، جو بھی دعوت دیتا ہے اس کو ہم سرسری طور پر سن کر نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ ہماری نظر میں اصل ایک فیصلہ تو ہم کر چکے ہیں کہ میری سمجھ میں جو بات آئے گی وہی ٹھیک ہوگی. تو پھر اس سے اشکال پیدا ہو جاتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور انسان غلط راستے پر چلتا رہتا ہے. غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر ہم غلط فہمیوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں. اندازے اور غلط فہمیاں، ابھی آئے گا اس کا مضمون. اندھیرے میں تیر چلاتے رہتے ہیں. بہرحال تو ان ربی یقذف بالحق، غیب کا القاء اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. ان ربی، بے شک میرا رب،
یقذف و القا فرماتا ہے حق، علام الغیوب، کیونکہ وہ اس کو معلوم ہے سب غیبوں کا، تو وہ جاننے والا ہے۔ تو صحیح کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ قل جاء الحق، آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی دیکھیں حق کون ہے؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور باطل تو نہ پیدا کر سکتا ہے پہلی بار، نہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، یبدئ الباطل وما یعید، اور نہ دوبارہ پلٹا سکتا ہے۔ تو باطل کا تو اصل میں وجود ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے خیالات ہیں کہ اس چیز میں طاقت ہے، اس میں طاقت ہے، اور حالانکہ کوئی طاقت اللہ کے سوا ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، اور ہم نے ظاہر پر بھروسہ کر لیا ہے۔ تو دیکھیں یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا ہے، انسان باطل کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے، باطل کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ باطل کیا ہے؟ دنیا، ظاہر، یہ میں، یہ میری بیگم، یہ میرا شوہر، اور یہ میرے بچے، یہ میرا مال، یہ میری نوکری، اور یہ میرا کاروبار، اور یہ کارخانہ، اور یہ اور وہ۔ اس سے یعنی باطل کو ہم نے اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ اس وقت انسان باطل کے لیے زندہ ہے، حق کو نظر انداز کر ہم باطل کے لیے جی رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک کیفیت ہے سامنے کرام۔ ہمارا جینا مرنا باطل کے لیے ہے، جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں اس سے ہم دل لگا لیے اور رہنے والی چیز کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے اے لوگو وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، اب باطل کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل میں تو باطل کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارے خیالات ہیں، یہ ہم نے اپنے بت بنائے ہوئے اپنے سامنے، پیسہ ہے، سونا چاندی، عہدہ، اقتدار، اپنی پوزیشن، یہ ہم نے اس کو ایک چیز سمجھ لیا ہے، حالانکہ کسی چیز کا فی ذاتی ہی کوئی وجود نہیں ہے۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ باطل ہم نے اپنے خیال سے گھڑ لیے ہیں، باطل کو ہم نے اپنے خیال سے کوئی اہمیت دے دی ہے، حالانکہ باطل کا اصل کوئی وجود ہے ہی نہیں، اصل طاقت ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور جب حق ظاہر ہو جاتا ہے، جاء الحق وزہق الباطل، جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، ان الباطل کان زہوقا۔ یہ دیکھیں ایسی تھوڑی سی میں اگر مثال بھی ایک دے دوں آپ کو، ایک کمرے میں اندھیرا ہے، تو اندھیرا کیوں ہے؟ کیونکہ روشنی نہیں ہے، ورنہ اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، روشنی آئے گی تو اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ یعنی اندھیرا آپ محسوس کر رہے ہیں نا، تاریکی ہے، رات ہے، تاریکی کیوں ہے؟ کہ سورج نہیں ہے، سورج آئے گا تو تاریکی غائب ہو جائے گی، یہ اس قسم کی مثال ہے۔ تو باطل کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ اپنے لیے سہارے ڈھونڈ رکھے ہیں باطل کے، یہ میرے کام آئے گا، یہ تعلق قائم آئے گا، یہ پیسے کام آئیں گے، یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ضللت فانما اضل علی نفسی، آپ فرما دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا نقصان تو میری ذات پر ہی ہوگا، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں نے ہدایت پالی ہے تو اس وجہ سے پائی ہے کہ میرا رب
مجھ پر میری طرف وہی بھیجتا ہے۔ انہ سمیع قریب، وہ سننے والا ہے اور قریب ہے۔ دیکھیں نبی کی ذات سے نبی گمراہی سے پاک ہوتا ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے اس وقت شان نزول کے مطابق۔ دیکھیں ہم آج کی مثال لے لیں، اس وقت کی کیا میں آپ کو بیان کروں۔ آج ہم نبی کے سچے پیروکار اس لیے نہیں ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ سمجھتے ہیں، نہ ہمارے سمجھ میں آتی ہے، اور اگر کوئی بیان کر دے تو ہم اس دعوت کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں عملی طور پہ۔ وہ اس میں ایک آیت میں آپ کو سناؤں، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الْأَرْضِ۔ وہاں کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم، اے نبی، اگر ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں لوگ اچک لیں گے، ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی، ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ نبی کی دعوت کو قبول کر کے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بات تو اب یہ ہے نا کہ یہ تو گمراہی کی بات ہے۔ نبی جو دعوت لاتا ہے سامعین اکرام، اس کو تو قبول کر کے آپ کا بیڑا پار ہو جاتا ہے دنیا اور آخرت میں، آپ کی نیا پار لگ جاتی ہے، آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نبی کی دعوت قبول کر کے آپ کا دنیا فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی بات ماننے میں ہمارا نقصان ہوگا، لیکن نبی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی میں تو وہی کچھ کہہ رہا ہوں، فَبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي، جو ہدایت ہے میرے پاس تو وہ تو رب کی طرف سے ہے، اور وہ قریب ہے اور سننے والا ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اور اگر آپ ان کا حال دیکھیں جب یہ لوگ بڑے مضطرب ہوں گے، فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ، پھر یہ بچ نہ پائیں گے، وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اور ان کو قریبی سے پکڑ لیا جائے گا، نزدیکی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یہ قیامت کا حال بیان ہو رہا ہے کہ قیامت کا حال جب گھبراہٹ سب پر طاری ہوگی، مجرموں پر، مومنوں پہ گھبراہٹ نہیں ہوگی، تو پھر بچنے کی کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آئے گا، اور یہ کہیں بھاگ بھی نہیں سکیں گے، ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ وہاں پر یہ کہیں گے آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لے آئے، یعنی روز حشر پر ہم ایمان لے آئے، سوال و جواب، ایمان لے آئے۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشِ، مگر اب وہ ایمان کو اتنی من مکان بعید، اب وہ ایمان کو اتنی دور کی جگہ سے کیسے پا سکتے ہیں؟ یعنی وہاں پر ایمان لانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ تو دنیا میں آپ کو یقین کرنا تھا۔ نبی آیا تھا کہ آپ دنیا میں یقین کر لیں نبی کی بات پہ، آخرت پر، توحید پر، رسالت پر یقین کر لیں، وہاں پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، حالانکہ اس سے پہلے وہ انکار کر چکے تھے۔ آج ہم مسلمان آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ بن دیکھے دور کی جگہ سے باطل گمان کے تیر پھینکتے رہے ہیں۔ وَيَقْذِفُونَ، پھینکتے رہے ہیں، یعنی بن دیکھے، بالغیب من مکان بعید، دور کی جگہ سے۔ یہ دیکھیں آج ہماری حالت ہے، ہم نے آخرت کو جھٹلا دیا ہے، اور ہمارے خیال کے مطابق کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے۔ یہ تو عام ہمارے، دیکھیں ہمارے عمل سے انکار آخرت ثابت ہو رہا ہے، ہم آخرت کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ انسان کا عمل اس کے یقین کی شہادت دیتا ہے، اور کوئی انسان یقین کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا،
اور جو بھی وہ عمل کرتا ہے، جو بھی رویہ اختیار کرتا ہے، وہ ہمارے یقین کی شہادت دیتا ہے۔ تو اس وقت کا آج کا مسلمان تو آخرت کا انکاری ہے۔ تو جب آخرت کا آپ کا انکار آ گیا، اب آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں رہی اور رسالت کی بھی ضرورت نہیں رہی، نہ توحید کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم عملی طور پر نہ توحید کے قائل ہیں اللہ کی، ہمارے تو بہت سے معبود ہیں، نہ رسالت کے قائل ہیں، نہ رسالت یعنی اسوہ حسنہ کی ہم پیروی نہیں کر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم تو کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کی اتباع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ پھر آخرت کی تیاری تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور بس یعنی غیب کی وہ کہتے ہیں نا اندھیرے میں تیر چلاتے رہتے، اور وہ تیر کیا ہیں کہ نبی شفاعت کریں گے روز قیامت، امت محمدیہ بخش دی جائے گی، اللہ تعالیٰ بخشش کر دے گا۔ یہ سب باتیں حق ہیں، بجا ہیں۔ یقیناً امت محمدیہ مومنوں، گناہ گار مومنوں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور رسول کو حکم دیں گے کہ ان کی شفاعت کیجیے، اللہ تعالیٰ خود بخشش کر دیں گے، اور شفاعت اور بخشش، اور اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے، لیکن مومنوں کے لیے ہے، مومن گناہ گاروں کے لیے ہے۔ ہمارا تو ایمان سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، یہ بات آپ غور کیجئے نا۔ ہمارا نہ آخرت پر یقین ہے، نہ اللہ کی توحید پر ہے، اور نہ رسول کی رسالت پر ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، یہ انکار کر چکے ہیں اس سے پہلے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اب یہ جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا، تو یہ دراصل ایسی بات ہے کہ یہ ہمارے گمان ہے کہ ہم امت اجابت میں ہیں، حالانکہ ہم امت دعوت ہیں۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں دعوت پہنچی ہے، لیکن نہ ہم نے اس پہ سوچا ہے، نہ قبول کیا ہے، نہ قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس بات میں تو کوئی دلائل دینے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ کو منزل بنانے کے لیے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے لیے، ہم اپنا رخ اللہ کی طرف کرنے کے لیے اور خالص اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں ہے۔ جو تیار ہیں وہ مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بخشش بھی ہے۔ لیکن یہ ہمارے اندھے میں تیر چلا رہے ہیں، اندھیرے میں، کہ ہم مسلمان ہیں، ہوں گے، آپ ہوں گے، لیکن نام کے مسلمان ہیں، آپ کام کے مسلمان تو نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 54 میں، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ، اور ان کی خواہشات کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی، جیسا کہ پہلے ان کے مثل گروہوں کے ساتھ کیا گیا، بے شک وہ دھوکہ میں ڈالنے والے شک میں مبتلا تھے۔ یعنی دیکھیں، ایک تو ہماری خواہشات ہیں اور ایک حقیقت ہے، تو حقیقت الگ ہے، اس وقت حقیقت الگ ہے اور ہماری خواہشات اور ہماری امنگیں الگ ہیں۔ ان دونوں میں کوئی یعنی مطابقت نہیں ہے۔ ہماری خواہشات الگ ہیں، ہماری تمنائیں الگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں، نہ تمہاری امیدوں کے مطابق میں سلوک کروں گا، نتیجہ تمہاری امیدوں کے مطابق نہیں ہوگا، اور نہ اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ اہل کتاب بھی یہ کہتے تھے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، جنت میں یہود اور نصارہ کے سوا کوئی بھی نہیں جائے گا۔ تلک امانیہم، اب یہ بین ما یشتہون، تلک امانیہم، یہ ان کی آرزو ہیں، ہماری بھی آرزو ہے
دیکھیں یہ جنت میں جانا اور دوزخ سے بچنا اور یہ شفاعت، یہ صرف ہماری کہنے کی باتیں ہیں، حقیقت میں اس کا مطلب ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کی بخشش، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، قرآن میں ہے کہ اللہ کی رحمت تو مخلصوں کے ساتھ ہے۔ محسن، مخلص، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کی رحمت کے قریب تو نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام حالات و واقعات ہیں، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج کا سورہ سبا کی آخری آیت میں نے تلاوت کی، اور اللہ کی عطا سے اس کے مضامین کو میں نے بیان کیا۔ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ سبا کے مضامین کو سمجھنے اور اس کے لیے میرا سینہ کھول دیا، اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، آپ نے سنا۔ اور اسی طرح میں اللہ سے ملتمس ہوں، دعا گو ہوں کہ سورہ فاتر کے مضامین کے لیے میرا سینہ کھول دے اور مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سننے کی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحى الي ربي انه سميع قريب، ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل انہم کانوا فی شک مریب۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، کہہ دو کہ حق آ چکا اور معبود باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب، کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وحی بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے۔
وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے زن کے تیر چلاتے رہے. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا. وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل